أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرني باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 1 سے 5 تک آج ہم پڑھیں گے۔ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ الذی الحمد لله الذي ایک چیز کا خیال رکھیے گا، لام کے اوپر جزم ہے، آپ نے لام کو حرکت نہیں دینی ہے، اس کو وائبریٹ نہیں کرنا ہے۔ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، یہ عموماً کی جانے والی غلطیوں میں سے غلطی ہے۔ ہاں کی ادائیگی کو درست رکھیے گا، الحمد نہیں ہے، الحمد ہے۔ اسی طرح لفظ اللہ سے پہلے زیر آ رہی ہے، اس وجہ سے لفظ اللہ ہم باریک کر کے پڑھیں گے۔ دال کی ادائیگی کو درست رکھتے ہوئے اس کے اوپر مد منفصل کیجیے۔ الحمد للہ الذی الحمد لله الذي انزل أنزل على عبده الكتاب على عبده الكتاب پا کے اوپر کلکلا واضح طور پر کیجیے گا۔ على عبده الكتاب على عبده الكتاب ولم يجعل له ولم يجعل له يجعل له يجعل له جیم کے اوپر کلکلا آپ کا واضح ہونا چاہیے، عین کی ادائیگی کو درست رکھیے گا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ ولم يجعل له عوجا۔ عوجا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
يجعل له عوجا يجعل له عوجا। एक चीज को जहन में रखिएगा कि लाम सिर्फ एक सूरत में पूरा होता है अगर वो लफ्ज अल्लाह के अंदर लाम हो और उससे पहले जबर और पेश आ रही हो तो उस लाम को हम पुर करके पढ़ते हैं। उसके अलावा कोई भी लाम है चाहे वो जबर पे है जेर या पेश किसी भी कंडीशन में है लाम को हमेशा बारीकी पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर वलम यजअल्लाहु नहीं पढ़ना आपने अल्लाह गलत है। दोबारा से पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر قيما لينذر قيما قيما لينذر لينذر रॉ को यहाँ पर हम पुर करके पढ़ेंगे قيما لينذر قيما لينذر بأسا بأسا شديدا شديدا من لدنه من لدنه. यहाँ पर आप देखिए नून साकिन है और उसके बाद लाम तशदीद के साथ है। पहला रूल साकिन हर्फ के बाद अगर तशदीद वाला हर्फ हो तो साकिन हर्फ नहीं पढ़ा जाता। यहाँ पर नून साकिन और तनवीन के कवायद होंगे और उसमें नून साकिन के बाद अगर लाम आ जाए तो इदगाम बगैर गुन्ना होता है। इसी वजह से हम इसको मर्ज करके पढ़ेंगे मीम को लाम के साथ मिलाएंगे और कोई गुन्ने की आवाज नहीं आएगी। आगे नून साकिन है और उसके बाद हरूफ हल्की में से हा आ रहा है इस वजह से यहाँ पर भी हम किसी किस्म का कोई भी गुनाह नहीं करेंगे। मिल्लदुनहु من لدنه वयुबश्शिरल मुमिनीन ويبشر المؤمنين वयुबश्शिरल मुमिनीन ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات يعملون 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 الصالحات يعملون الصالحات أن أن لهم لهم أجرا أجرا حسنا حسنا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
كي ينذر ينذر بأسا شديدا شديدا من شديدا لدنه ويبشر ويبشر المؤمنين المؤمنين الذين الذين يعملون يعملون الصالحات الصالحات أن لهم أجرا حسنا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. كيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين ماكثين ताकि अदायगी को दुरुस्त रखेगा। ऊपर के जुबान की नोक और ऊपर के सामने के दांतों के सिरे, इनसे जुबान टकराएगी तो ता अदा होगा। बजिंग साउंड नहीं है, नरमी से अदा होगा। माकिसीन ماكثين फीही अबदा فيه أبدا माकिसीन फीही अबदा। ماكثين فيه أبدا इस लफ्ज को कसीना नहीं पढ़ना, ठीक है? ये कसीना नहीं है, कीसीना है। मैं किसीना फीही अबदा। ماكثين فيه أبدا किसीना मैं किसीना फीही अबदा। ماكثين فيه أبدا وينذر الذين وينذر الذين وينذر الذين وينذر الذين قالوا اتخذ الله قالوا اتخذ الله قالوا اتخذ الله قالوا اتخذ الله ولدا ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به ما لهم به बी ही नहीं, आपने इसको पढ़ना। दो गलतियां यहाँ पर उसका डर है कि होंगी। पहला मीम साकिन है, उसके बाद बा है, तो यहाँ पर आप इख्फा शफी करेंगे, यानी कि गुन्ना करेंगे, और उसके बाद बा की जेर को नहीं आपने खींच के लंबा करना, ये जल्दी पड़ी जाएगी। हा की खड़ी जेर को आप लंबा करके पढ़ेंगे। मा लहुम बिही ما لهم به मिन इल्म من علم
ولا لآبائهم ولا لآبائهم كبرت كبرت كلمة كلمة یہاں پر یہ غلطی آپ نے لیسن کو سنانے کے دوران میں نہیں کرنی ہے، کلمات، کیونکہ اکثر یہاں پر جو غلطی کی جاتی ہے وہ میم کی زبر کو کھینچ کے لمبا کر دیا جاتا ہے، وہ نہیں کرنا ہے آپ نے. کلمات كلمة تخرج تخرج من أفواههم من أفواههم إن يقولون إن يقولون إن يقولون إن يقولون إلا كذبا إلا كذبا ما لهم به من علم ولا لآبائهم ما لهم ما به من علم ولا لآبائهم لهم به من علم ولا لآبائهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا افواہہم نہیں ہے، افواہہم ہے، ٹھیک ہے، اس کو کریکٹ کیجئے، پھر سے پڑھیے. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كبرت كلمة كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الکہف مکی صورت ہے، یعنی کہ مکہ میں نازل ہوئی. اگر مکہ کے حالات کو دیکھیں تو یہ ان حالات میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کے اوپر انتہائی سختیوں کا دور تھا، ان کی جان و مال محفوظ نہیں تھی، طرح طرح کی تکلیفیں اور طرح طرح کی مصیبتیں ان کو ان مصائب کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور حالات اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ عنقریب ایک گروہ مسلمانوں کا جو ہے وہ ہجرت کرنے والا تھا. یعنی کہ جو فرسٹ سٹیپ تھا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو آپ کے ساتھی صحابہ اکرام ایمان لے کے آئے وہ کمزور تھے اور چھپ کے دین کی تبلیغ کرتے اور دین پر عمل کرتے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپ کر پورا کرتے. لیکن اس کے بعد اعلانیہ جب شروع ہوا تو قریش مکہ کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گیا.
یہ اس کے بعد کا سٹیپ ہے جس کے اندر انتہائی درجے کی تکلیف، مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آیا جس میں صحابہ اکرام نے ہجرت کی، ہجرت حبشہ ہوئی، ایک بھی ہوئی، دوسری بھی ہوئی، اور اس کے بعد ہجرت مدینہ ہوئی۔ اس صورت کی ان چیزوں کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کے ساتھ بہت زیادہ تھا اور بہت زیادہ کمپیٹیبل تھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ صورت کیوں نازل ہوئی، اس کے پیچھے شان نزول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یا آپ کی رسالت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے تراشتے تھے۔ تو قریش مکہ نے کچھ سوالات یہود سے اور عیسائیوں سے پوچھ کر انہوں نے ایسے تلاش کیے کہ جو ایسے سوالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے جائیں جو کہ مکہ کے اندر رہنے والے لوگ نہیں جانتے تھے اور جن کا تعلق یہود اور نصارہ کی ہسٹری سے تھا، تاریخ سے تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے، اس لیے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول نہیں ہیں۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال اصحاب کہف کا تھا، جیسا کہ سورۃ الکہف کا مطلب بھی سورۃ الکہف بھی اپنے نام کے ساتھ یہاں پر ظاہر ہے کہ یہاں پر اصحاب کہف کی بات ہوئی ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں کیا، دوسرا سوال انہوں نے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے تعلق کے بارے میں کیا، اور تیسرے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ سوال روح کے بارے میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ تمام باتیں بتائیں جو انہوں نے سوالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل فرمائی اور ان کے تمام سوالات کا جواب دیا، اور سوالات کا جواب اس انداز میں دیا جس سے عقیدہ آخرت، جس کے اوپر مشرکین بالکل بھی عقیدہ اور ایمان نہیں رکھتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، اور مشکلات اور مصائب کے بعد جو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے بہتریاں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات اور جو اللہ تعالیٰ کا کرم اس کے اوپر فضل و کرم نازل ہوتا ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ برے سے برے حالات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتے ہیں، انسان کو اس کی آگاہی نہیں ہوتی ہے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے لیے تھی کہ یہ جو حالات ہیں یہ جلد ہی ختم ہو جائیں گے اور اچھے حالات آ جائیں گے۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں، یہ صورت انتہائی فضیلت والی ہے، اور اگر اس صورت کے احادیث سے مبارکہ کا مفہوم آپ سے بیان کر رہی ہوں کہ اگر اس صورت کی پہلی اور آخری 10 آیات یاد کر لی جائیں تو وہ شخص جو اس کو حفظ کر لے گا، یاد کر لے گا، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اس صورت کو جمعے کے دن اگر پڑھا جائے تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک خاص نور عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح جس گھر میں سورۃ الکہف پڑھی جاتی ہے وہاں پر سکینت نازل ہوتی ہے، تو اس صورت کو پڑھنے کا اہتمام کیجئے، اس کی پہلی اور آخری آیات کو کم از کم حفظ کر لیجئے، اور ہر جمعے کو باقاعدگی کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نور کا وعدہ ہے اس کے ہم حقدار بن جائیں۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی، وہ ذات، انزلہ، جس نے نازل کیا، علی، اوپر، عبدہ، اپنے بندے پر، الکتابہ، کتاب، ولم، اور نہیں، یجعل، اس نے رکھی، لہو، اس میں، عوجا، کوئی گجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی ایسی بات جو میزان سے یا اوزان سے ہٹی ہوئی ہو، یعنی کہ پوری بیلنسڈ اور ہر چیز کو واضح طریقے سے بیان کرنے والی، اور کسی قسم کا کوئی شک و شبہ اس کے اندر باقی نہیں رہا۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، انزلہ، جس نے نازل کیا، علی عبدہ، اپنے بندے پر، اور یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، کتابہ، کون سی کتاب؟ یہ قرآن عظیم،
ولم اور نہیں یجعل اس نے رکھا اس کتاب کے اندر کوئی بھی ٹیڑھا پن، کوئی بھی ایسی بات جو خلاف حق ہو یا کوئی ایسی بات جو شک و شبہ پر مبنی ہو۔ قیمن سیدھی ہے، یعنی کہ ایسی سیدھی ہے کہ بالکل راہ مستقیم دکھانے والی ہے۔ دوسرا اس قیمن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو بیانات ہیں وہ اس قدر واضح اور سیدھے ہیں جو پچھلے آنے والی تمام جو کتب آسمانی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کے اندر جو اس کا لب و لہجہ اور جو اس کے پیغامات ہیں وہ تصدیق کرتے ہیں اور وہ کسوٹی ہیں پچھلے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور کتب نازل فرمائی ان سب کی یہ تصدیق کرتی ہے، اور ان کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو پچھلی کتابوں میں تھے وہ ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ وہ باتیں جو اس سے کانٹرڈکٹ ہیں پچھلی کتابوں میں وہ دراصل یا تو تحریف ہے، مانوی تحریف ہے یا حرفی تحریف ہے، اور وہ ان لوگوں نے نصارہ نے یہود اور نصارہ نے اپنی طرف سے کر لی ہیں اور اس کا پھر کلام الہی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قیمن سیدھی ہے، لینذرا تاکہ وہ ڈرائے۔ اب اس کتاب کے نزول کی مقاصد بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے لیونذرا تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے ڈرایا جائے، بأسن عذاب سے، شدیدن جو بہت سخت ہے، بأسن شدیدن بہت سخت عذاب سے ڈرایا جائے، من سے من لدنہ اس کی طرف سے، اس کی طرف سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرایا جائے لوگوں کو، وہ لوگ جو سرکشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روگردانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، احکامات کو پس پش ڈال کر اپنی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزارتے ہیں، حق نظر آ جانے کے بعد بھی حق کی پیروی نہیں کرتے ہیں، ان سب کے لیے ڈراوے ہیں شدید ترین عذاب کے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور کیا وجوہات ہیں اس کی اور کیا مقاصد ہیں اس کے؟ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ خوشخبری دیتی ہے اور خوشخبری دے المؤمنین مومنوں کو۔ مومن وہ جو ایمان لانے والے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو من و عن پورا کرنے والے ہیں اپنی تمام طاقت اور قوت کے ساتھ۔ الذین یہ وہ لوگ ہیں یعملون جو عمل کرتے ہیں الصالحات نیک، اور نیک عمل کی شرائط کیا ہے؟ نیک عمل کی شرائط یہ ہیں کہ پہلی چیز یہ کہ جو عمل کیا جائے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اس کے علاوہ اس عمل کے اندر کوئی دوسری بات شامل نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر ایک عمل جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے اور وہ سنت طریقے سے کیا جا رہا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے کسوٹی کے مطابق صالح اعمال کی کسوٹی پر اترتا ہے۔ اگر وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کانٹراڈکٹ ہے یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، کوئی دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہیں، اپنی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے، تعریفیں سمیٹنے کے لیے، یا کوئی اور بھی ریزن یا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کوئی نیک عمل کر رہا ہے تو اللہ کے ہاں میں مقبول نہیں ہے اور وہ نیک اور صالح اعمال نہیں کہلاتے ہیں۔ تو یہ خوشخبری ہے ان مومنوں کے لیے جو نیک عمل کرتے ہیں، انا یہ کہ لہم ان کے لیے اجرن اجر ہے، حسنا بہت اچھا، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد وہ نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب بہترین اجر عطا کرنے والا ہے۔ ماکثین ہمیشہ رہیں گے، فی ہی اس میں، ابدن ہمیشہ۔ اب یہ کیا اجر ہے؟ اجر حسنہ کیا ہے؟ اجر حسنہ دراصل حقیقت میں جنت ہے، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے جو اجر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حیات طیبہ کی صورت میں بھی ایک جگہ پر ذکر فرمایا ہے،
لیکن یہاں پر کیونکہ آگے ماکثین فیہ ابدا کا ذکر ہے تو یقیناً یہ جو اجر جس کا ذکر کیا جا رہا ہے آیت نمبر 2 میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے مومنین کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور یہ ہمیشگی کی جو خوشی ہے، یعنی کہ وہ نعمت جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ ہمیں دنیا کے اندر جو بھی نعمتیں ملتی ہیں، ہمیں ایک دھڑکا اور ایک ڈر اور ایک خوف رہتا ہے کہ عنقریب یہ خوشی ہم سے چھن جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی، یہ ابدی نہیں ہے، یہ وقتی ہے۔ لیکن وہاں پر نعمتوں کی خوشی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی خوشی انسان کو ہوگی کہ یہ ابدی ہے، اس نے اب کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ وہ یوں زیرا، اور وہ ڈرائے۔ اب یہ اور مقاصد قرآن پاک کے نزول کے مقاصد اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ وَيُنذِرَ، اور ڈرائے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو جو قالو کہتے ہیں اتخذ۔ میں نے اتخذ کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھرڈ لیٹر کو آپ دیکھیے، اگر اس کے اوپر زبر یا زیر ہے تو ہم حمزہ کے نیچے زیر لگائیں گے۔ تو یہاں پر تا تشدید کے ساتھ ہے تو پہلا تا جزم کے ساتھ ہے اور دوسرا زبر کے ساتھ۔ تو زبر کے ساتھ اگر ہم اس کو تھرڈ لیٹر کو دیکھیں تو پھر حمزہ کے نیچے ہم زیر لگائیں گے۔ اتخذ، بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے، ولدن، بیٹا۔ یہ ڈراوے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، معاذ اللہ۔ اب یہ کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ یہ یہود کی طرف اشارہ ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے، معاذ اللہ۔ اور اسی طرح نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور اسی طرح سے مشرکین مکہ جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، ان سب کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور جو تم یہ کہتے ہو کہ سنت ابراہیمی کے اوپر عمل پیرا ہو تو یہ تو غلط ہے۔ اصل میں حقائق یہ ہیں کہ یہ ڈراوے ہیں، اس قرآن کے اندر ڈراوے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیتے ہیں۔ ماں نہیں ہے لہم، ان کو بھی اس کا بھی من علم، کوئی بھی علم، ولا، اور نہ لآبائہم، ان کے باپ دادا کو۔ یعنی کہ یہ جو بات وہ کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد قرار دے رہے ہیں، معاذ اللہ، اس کا علم، اس کا کوئی علم یا کوئی وحی، کوئی شرعی نزول ان کے اوپر نہیں اترا، اور نہ ہی کوئی ان کے باپ دادا کے اوپر اترا۔ وہ ایسی بات کر رہے ہیں جو وہ اپنی طرف سے ہے، اس کا کوئی بھی وحی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کسی دلیل کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لا علمی کی بنیاد کے اوپر یہ باتیں کر رہے ہیں، اور ان کے باپ داداؤں نے بھی ایسی ہی باتیں کی۔ کبورت، بڑی سخت ہے، کلمتن، بات، تخرجو، جو نکلتی ہے، من افواہہم، ان کے منہوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شرک عظیم ہے، وہ کیا شرک عظیم ہے؟ شرک عظیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دی جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے۔ یہ ظلم عظیم ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کبورت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی ہی سخت بات ہے جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے، ان نہیں، یقولون، وہ کہتے، الا، مگر، کذبا، جھوٹ۔ اور یہ جو بھی باتیں وہ اپنے منہوں سے نکال رہے ہیں وہ سراسر جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں، حقیقت کے ساتھ ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں کچھ باتیں سکھائیں ان کی طرف تھوڑی سی نگاہ کرتے ہیں۔ جیسے آیت نمبر 1 میں ہم نے سیکھا کہ ہم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہاں پر جو شکر ہے اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک ہمارے اوپر نازل فرمایا، ہمیں عطا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ قرآن پاک پہنچا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر، اس نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھرپور شکر ادا کرے۔ اور شکر ادا کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کتاب اتاری، اس کو نہ صرف ہم پڑھیں بلکہ اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔
اس کے بعد دوسری یہ کہ اگر ہم کوئی برائی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس سے ہم رک جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبریاں مومنین کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومنوں میں شامل کرے اور نیک اور صالح اعمال کے لیے تگ و دو کریں، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کریں، اور یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ شرک کی تمام راستوں کو بند کریں، توحید کو وضاحت کے ساتھ دنیا کے سامنے بیان کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سب کی ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر کثیرا۔ وإياكم، السلام علیکم۔